فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین. فرمان اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کے مینار نظر آتے ہیں تو عظیمت کے بھی امام نظر آتے ہیں. اگر ہسٹری اور تاریخ اسلام کے اندر عالم اسلام کی یہ وہ ہستی ہے اور عالم اسلام کی یہ وہ بلند و بالا شخصیت ہے کہ آج تک امت مسلمہ کے دل جس ہستی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، امام عالی مقام، امام مظلوم کربلا. اگر ایک طرف عظمت ہے، بلندیاں ہیں، تو دوسری طرف جد و جہد کی اسلامی تاریخ کے اندر، استحصالی نظام کے خاتمے کے اندر، جبر کے نظام کے خاتمے کے اندر، قربانی اور مجاہدے کی نظام کی پوری تاریخ کے اندر سیادت کا درجہ اگر ہمیں نظر آتا ہے، قیادت کا درجہ اگر ہمیں نظر آتا ہے، امامت کا درجہ بلند اگر ہمیں نظر آتا ہے، شاندار بلند مرتبہ اگر ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ بھی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسان نبوت نے عطا کیا. پھر اس کے بعد اگر یہ لقب ملا ہے تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اگر صرف اور صرف ان کی عظمتوں کی تاریخ کو بیان کیا جائے تو شاید یہ نشست بھی اور سارے کے سارے علماء اور پوری امت مسلمہ بیان کرنا شروع کر دے تو ہم عظمت کی اس تاریخ کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے سامنے سے گزر کر کے سامنے سے آ رہے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آسمان والے تمام کے تمام اہل آسمان والوں کی نظر میں، تمام اہل زمین میں جو سب سے زیادہ افضل ترین انسان ہے یہ سامنے سے آ رہا ہے. اور خود حضرت حسین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین. جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے، جنتی کو چلتے پھرتے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت حسین کو دیکھ لے. مستدرک کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ حسین میرا وہ بیٹا ہے جو ارض عراق میں قتل ہوگا، اور تم میں سے جو اس کو پائے، جو ان کے زمانے کو پائے، وہ ان کا ساتھ دے. اسی لسان نبوت سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی عطا فرما دی تھی. اور ایک روایت کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا. اور پھر ایک اور روایت کے اندر فرمایا، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا اور نفرت کرے گا وہ دراصل ان سے نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرے گا. گویا حضرت حسین اور حضرت حسن کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، ان کی خوشنودی کو اپنی خوشنودی قرار دیا، ان کی مسرت اور خوشی، اعزاز و اکرام و احترام کو اپنا اعزاز و احترام و اکرام قرار دیا. اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، بابا علی ہوں، نانا نبی ہوں، شرافت و عظمت ہو تو ایسی ہو. یعنی یہ خانوادہ اور اس خانوادے کے سرتاج ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، نکتہ صرف اور صرف قابل غور یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت پر ہی اکتفا کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت پر ہی اکتفا کر لیتے، اور جو قربانیاں انہوں نے اسلام کی دعوت، نشر و اشاعت، تعلیم دین، سیاست، فراست اور اپنی اعلیٰ درجے کی بصیرت و بصارت سے انہوں نے عطا فرمائی، صرف اور صرف اس مجاہدہ عبادت تک ہی وہ محدود رہ جاتے تو بھی ان کا مقام بہت بلند تھا، تو بھی وہ امت مسلمہ اور عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن تھے. مگر ان تمام رفعتوں، ان تمام عظمتوں اور ان تمام اعلیٰ درجے کی بلندیوں کے باوجود انہوں نے اسلامی تاریخ کے اندر ایسی زبردست قربانی پیش کی ہے، چشم فلک نے ایسی قربانی کبھی نہیں دیکھی. خانوادہ پورا کٹوا دیا. یہ کون شہید ہیں؟ علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے. یہ عباس شہید ہو گئے ہیں. یہ کربلا کا کیا منظر ہے. مسلم بن عقیل کا گھرانہ شہید ہو گیا. یہ جعفر کا گھرانہ